کہ مولانا صاحب پارٹیوں پر بھروسہ کرتا ہے، مولانا صاحب صداقت اور سچائی کے ساتھ قدم بڑھا کے بلکہ آگے بڑھتا ہے. اگر اس کے مد مقابل اس کے رد عمل میں وہی پارٹیاں جس کے لیے مولانا نے وفاداری کا درس بھی دیا اپنے کارکنوں کو، قوم کو بھی، اور اس سے 10 قدم آگے بھی بڑھا آئین کے لیے، انہی پارٹیوں نے رد عمل میں مولانا صاحب کے ساتھ بے وفائی کی، مولانا کو دھوکہ دیا، اس میں مولانا کا جرم کیا ہے؟ حمداللہ صاحب مجھے ایک چیز کا ذرا جواب دیجیے کہ آپ بڑی کھری باتیں کرتے ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، پھر 22 میں چلتے بنے یہ، اس کے بعد جب پی ٹی ایم اتحاد بنا تھا، اس اتحاد کو لیڈ کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور اس کے بعد پھر اب جب یہ حکومت آئی اور اس حکومت میں فارم 45 فارم 47 کی بحث شروع ہو گئی. 2018 میں جب حکومت بنی تھی، جس کو جب گرایا گیا تھا، اس میں آپ کی پارٹی کے مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے تھے پی ڈی ایم اتحاد کو. اس حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، مجھے یاد ہے ابھی الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہونا شروع ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی تھی، تمام سیاسی جماعتیں آ گئی تھیں کہ جی یہ آر ٹی ایس پر بحث شروع ہو گئی تھی، اور پھر یہ الیکشن جو ہے چوری کیا گیا، پی ٹی آئی والے جس طرح آئے شارٹ کٹ کے ذریعے آئے، ان کو جتوایا گیا، یہ باتیں اس ٹائم پہ کی گئیں. اس پارٹی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. میرا سوال بڑا اہم ہے، ذرا سنیے گا. اب یہ پارٹی اکثر ہی کہتی تھی کہ ہم نے سسٹم کو چینج کرنا، یہ اکثر تنقید کرتے تھے. پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہا جاتا تھا جلسوں میں. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا، اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھے فون کر کے سمجھایا کہ آپ کے شایان شان نہیں ہے وزیر اعظم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہہ کے بلاتے ہیں. تو ساتھ ہی خان صاحب نے کہا میں تو کہوں گا ڈیزل ڈیزل، نعرے لگانے شروع کر دیے، لگوانے شروع کر دیے. یہ ان کا مزاج تھا. اب جا کے ڈی جی ایس پی آر نے جو ذہنی مریض کا لفظ استعمال کیا، اگر ہم کنیکٹ کریں تو واقعی اگر آپ کو واقعی اس ٹائم کے چیف آف آرمی اسٹاف جو آپ کے ساتھ ایک پیج پہ تھے، اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، مربتاً کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہو سکتا ہے شکایت کی ہو، قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس طرح، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. تو آپ بجائے اس بات کو سمجھنے کے یا اس بات کو محسوس کرنے کے یہ غلط ہو رہا ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ کوئی بچہ بات کرو تو چلے سمجھ آتی ہے، وزیر اعظم کے ڈیزل کے نعرے لگاؤں گا، تو انہوں نے کہا میں لگاؤں گا نعرے. کوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا، یعنی ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی، نارسزم میں نرگسیت میں وہ بالکل کھوئے ہوئے تھے. تو اس ٹائم پہ جب یہ حکومت آئی تھی، یہ اس ٹائم پہ ایک پیج پر بھی تھے اور باقیوں پہ تنقید کرتے تھے. جب یہ چلے گئے تو جانے کے بعد انہوں نے کہا جی فلاں کام، وہ تو مجھے وہاں سے فون آتا تھا، میں نے اس لیے کیا. اچھا میں تو پرائم منسٹر تھا، مجھے تو یہ بات اس نے کہی تھی، وہ فون کرتا تھا. یہ پھر پریشر کیوں لیتے تھے؟ یہ کہہ دیتے نو. دیکھیے آپ کے خیال میں یہ ہے کہ 2018 25 جولائی کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی ڈی ایم کا اور جمعیت علماء اسلام کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کی قیادت کرتا رہا، اس کا بیانیہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی بیانیہ یہ تھا کہ غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر سیاسی اشرفیہ کی حکومت میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت ہمیں عمران خان کی حکومت پر بھی اعتراض تھا. اس کی حکومت کو ہم نمائندہ عوامی حکومت نہیں سمجھتے تھے. اس پارلیمنٹ کو ہم سلیکٹڈ پارلیمنٹ سمجھتے تھے. عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم سمجھتے تھے، جس کی تائید آپ نے اپنی انٹرویو میں بھی کی کہ میں اپنے تعداد قانون سازی کے لیے پورا نہیں کر سکتا تھا، وہاں سے فل کرواتا لوگوں کو، پھر وہ اراکین اسمبلی کو. اس پر تو ہمارا اعتراض تھا اس وقت بھی. تو اس وقت بھی اگر اس پارٹی پر جس کا نام پی ٹی آئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان تھا، جمعیت کا اعتراض تھا، تو آج جو حکومت ہے پی ایم ایل این کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی والے تنقید کیسے کرتے تھے؟ پی ٹی آئی والے اس ٹائم پہ خود اس ٹائم میری بات سنیں آج پیج پر ہوتے تھے، فخر سے کہتے تھے ایک پیج. تو یہی میں دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کو بھی ہم الیکشن نہیں کہتے، ایکشن کہتے ہیں. کل بھی ہم معترض تھے، ناقد تھے، آج بھی ہم معترض ہیں، ناقد ہے. کل عمران خان تھا، آج میاں شہباز ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں جہاں تک آپ نے عمران خان کی بات کی، میں کہہ رہا ہوں عمران خان ہو، نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو بھی ہو، اگر وہ سیاست کرتے ہیں تو پاور پالیٹکس نہ کرے، عوامی سیاست کرے. کل آپ ایک پیج پر تھے تو زندہ باد جنرل باجوہ صاحب، آج آپ ایک پیج پر نہیں ہے تو مردہ باد. یہی مسلم لیگ، یہی پیپلز پارٹی کل ایک پیج پر نہیں تھے 18 میں تو انہوں نے تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پر، آج ایک پیج پر ہے تو زندہ باد. یہ طریقہ، یہ اصول نہیں ہے. ایک اور سوال ہے، دیکھیں آج ان کے لیے ذہنی مریض کا لفظ استعمال کیا گیا تو ان کو بڑا برا لگا. جب آپ ظاہری بات ہے اگر میں آپ کو کچھ کہوں گی تو آپ کتنی بار برداشت کریں گے؟ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ پہلے برداشت کریں گے، دوسری بار اگنور کریں گے، تیسری بار کہیں گے اس کو جواب نہیں دینا، چوتھی بار آپ کا بھی ری ایکشن آئے گا. ہماری فطرت انسان ہے، نفسیات ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے جانور کا لفظ استعمال کر لیں اور آپ کو کوئی ذہنی مریض کہہ دے تو آپ کو برا لگے. دیکھیے میں عرض کر لوں، آپ کو یاد ہے نا انہوں نے جانور کا لفظ تک استعمال کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو زبان اگر بانی پی ٹی آئی جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے انہوں نے جو زبان استعمال کیا، جانور کا زبان استعمال کیا ہو یا میر جعفر اور میر صادق کا زبان استعمال کیا ہو، جو بھی، یا کوئی اور لفظ بھی استعمال کرتا تھا، کب جمعیت علماء اسلام نے اس کی تائید کی؟
کبھی بھی نہیں کی. یہ ایون آپ نے کہا کہ انہوں نے ہمارے قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کتنی گندی زبان استعمال کی. وہ تو ہے, کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. جب مریم نواز کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی, کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. آج اگر کسی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی اور غلط زبان استعمال کرتا ہے, جمعیت علماء اسلام میں بذات خود اس کی تعین نہیں کر سکتا. سر ویسے ایگزامپل دے رہے تھے, یہ بولتا رہے. اچھا انہوں نے ویسے نام لے کے بات نہیں کی تھی, ایک سوال پوچھا حسن ایوب نے, ایک سوال پوچھا تھا, میں وہی کہتی ہوں. کس کے بارے میں پوچھا؟ دیکھیے ایک سوال اگر پوچھا جائے, کوئی محاورتاً ایک بات کر رہا ہو, کوئی محاورہ بول رہا ہو. انہوں نے نام لیا نا, حسن ایوب نے نام لیا. انہوں نے ویسے نام نہیں لیا تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے نام نہیں لیا تھا. انہوں نے ایک محاورتاً ایک بات کی, لیکن پی ٹی آئی والوں نے خود اس بات کو ٹرینڈ کیا کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا. نہیں, نام تو اس نے لیا, حسن ایوب نے. پھر نام کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہا جاتا تھا, وہ بھی غلط کہا جاتا تھا. بالکل غلط تھا. جو بات غلط ہے, ہم نے جواب دیا, ہم نے اس وقت بھی جواب دیا. غلط کو غلط کہہ رہی ہوں, قوم نے بھی جواب دیا اس کو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں سہیل اپنی کے لیے لفظ استعمال کروں. ڈیزل کہنا بھی غلط ہے. چلیں آپ کا ایک موقف آ گیا, ٹھیک ہے, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی یہاں پہ, لیکن آف کورس کہ ایک بندے نے ان کا نام نہیں لیا, ایک سوال پوچھا گیا, ایک محاورتاً کوئی بات ہو رہی تھی, اس بات کو کنیکٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے چلتے ہیں. آپ جو کور بھی دیتے ہیں وہ آپ کی مجبوری ہے. تو پھر سیاستدانوں کی کیا مجبوریاں ہیں وقتاً فوقتاً جو ہوتی ہیں؟ وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ماضی میں جس سیاستدان نے جو کچھ کیا, جس کو وہ غلط سمجھ رہا تھا, آج اسی چیز کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے. اچھا الحمدللہ بھائی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اکثر ہاتھ ہو جائے, سب کہتے ہیں بڑے سینئر سیاستدان ہیں, بڑے سیزن سیاستدان ہیں, جب ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو, اب میں افسوس کے ساتھ لفظ بولوں گی, استعمال بھی کیا جاتا ہے اور وہ استعمال ہو بھی جاتے ہیں. سوال کرے سوال. تو وہ جب ان کے ساتھ اینڈ میں جب جیسا پچھلے دنوں میں بڑا یہ شور تھا کہ جی ان کو یہ گارنٹی دی گئی کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے گا, لیکن وہ نہیں بن سکے صدر. جب بھی ان کے ساتھ سوال کرے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جرم مولانا صاحب کا ہے. نہیں, میں تو مولانا صاحب پوچھ رہی ہوں, میری عرض کروں نا, یہ تو مولانا صاحب کی صداقت, سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے کہ مولانا صاحب پارٹیوں پر بھروسہ کرتا ہے. مولانا صاحب صداقت اور سچائی کے ساتھ قدم بڑھا کے بلکہ آگے بڑھتا ہے. اگر اس کے مد مقابل اس کے رد عمل میں وہی پارٹیاں جس کے لیے مولانا نے وفاداری کا درس بھی دیا اپنے کارکنوں کو, قوم کو بھی, اور اس سے 10 قدم آگے بھی بڑھا آئین کے لیے, انہی پارٹیوں نے رد عمل میں مولانا صاحب کے ساتھ بے وفائی کی, مولانا کو دھوکہ دیا, اس میں مولانا کا جرم کیا ہے؟ یہ تو جرم انہی پارٹیوں کا ہے. آپ سوال کریں ان سے کہ بار بار کیوں دھوکہ دیتے ہیں مولانا کو. پوچھتی ہوں میں تو اپنے پروگرام میں بارہا پوچھتی ہوں, نون لیگ سے بھی سوال پوچھتی ہوں, پیپلز پارٹی سے ان کا جواب یہ آتا ہے ہم مولانا صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں جی, اب پی ٹی آئی کی آپ کے دھوکہ دینا رسپیکٹ ہے. میں تو سوال پوچھتی ہوں, آپ میرے پروگرامز دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ بھائی. اچھا اب مجھے بتائیں کہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ٹو بیک آپ لوگوں کی بڑی ملاقاتیں ہوتی رہی تھی اسد کیسر صاحب سے بھی, وہ تب کہاں جا کے بات رک گئی تھی؟ مجھے یاد ہے کامران مرتضیٰ بھائی میرے پروگرام میں دنوں میں بڑی شرکت کرتے رہے, آپ نے بھی غالباً شرکت کی تھی ان دنوں میں, تو یہ بتایا جاتا تھا جی ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا, ہم لوگ چاہتے تھے اتحاد بنے. تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم تو بڑا چاہتے تھے مولانا صاحب ہمارے ساتھ ایک پیج پر آ جائیں, کیونکہ ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ آپ کو بھی حکومت پہ غصہ ہے, ان کو بھی بہت زیادہ ہے, تو وہ آپ کو ایک پیج پہ لانا چاہتے تھے اپنے ساتھ تاکہ دونوں کا فائدہ ہو. تو آپ کی بات کہاں پہ جا کے رکی؟ آج تک ایسی گتھی اس کو کوئی سلجھا نہیں سکا. دیکھیے میں یہ اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اپوزیشن کی ڈویژن سے, اپوزیشن کی اختلاف سے, اپوزیشن کی صفوں میں انتشار سے فائدہ موجودہ گورنمنٹ کو ہوگا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. لیکن ہم کیوں متفق نہیں ہوئے پارلیمنٹ کے اندر؟ تو ہم وجہ کیا تھی؟ میں رہا ہوں پارلیمنٹ میں ہمارے اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں بھی ضرورت ہو. پارلیمنٹ سے باہر ہم کیوں نہیں؟ یہاں تک ہم پہنچے کہ ہم نے اپنے نکات جو ہم ایک پیج پر آ سکتے تھے, ایک پلیٹ فارم پر ہم احتجاج کر سکتے تھے, جو ہم نے ان کے سامنے پیش کیا 1 2 3 4 5 جاؤ اپنے لیڈرشپ سے بات کرے, اس کے بعد ہمیں جواب نہیں ملا. اس دورانیے میں ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے, جو ہمارے جنرل کونسل ہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اتحاد میں نہیں جائیں گے. تو جب پارٹی نے فیصلہ کیا, جو ہمارا مضبوط ادارہ ہے, کہ ہم اتحاد میں نہیں جائیں گے, اور ہم نے جو کچھ ان کو کہا اس کا جواب 3 مہینے کے بعد بھی نہیں ملا, یہ بنیادی وجہ بنی. اور دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ لیڈرشپ ان کا جیل میں اور باہر جو ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے ذرا آگے کی بات کریں. آپ نے ماضی کی تو بتا دیا نا کہ ابھی کیا ہوا, کیوں نہیں آپ لوگ ایک پیج پر آ سکے. گورنر راج کی بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں, اور یہ اکثر کر رہی ہیں میرے خیال سے, جب سے حکومت بنی تب سے گورنر راج لگ رہے ہیں. اور ہم کنڈی صاحب سے وقتاً فوقتاً پوچھتے بھی رہتے ہیں, کہتے ہیں اچھا مجھے بھی میڈیا سے پتا چلتا ہے گورنر راج اگر لگتا ہے ان کیس, تو پھر جے یو آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میں ایک بات کر لوں, ٹھیک ہے, آپ کا اگرچہ آئین نے اجازت دی ہے, مخصوص حالات میں اجازت دی ہے, لیکن ادھر آپ نے گورنر راج کے پس منظر میں نیت کو دیکھنا ہوگا کہ گورنر راج کے پیچھے نیت کیا ہے.
اب میری پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ آپ نے سوال اگر سے شروع کیا تو اگر گورنر راج لگے گا جس کی طرف سے بھی ہو، صدر کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس وقت میں جواب دوں گا. یعنی ابھی آپ نے جواب سنبھال کے رکھ لیا؟ نہیں تو ابھی تک گورنر راج ہے نہیں. چلے ایک سوال ہے نا، اگر لگ گیا، چلے اگر لگ گیا تو اسی وقت جواب دوں گا. صحیح سیاستدان ہے الحمدللہ بھائی. چلے